حکومت نفاذ شریعت کے معاملے میں سنجیدہ نظر آتی ہے۔ مولانا صاحب، آپ کی باتوں سے لگ یہ رہا ہے کہ آپ شکوک و شبہات کا شکار ہیں کہ حکومت کی جو کوشش ہے امن کے لیے کہیں آپ کو لگتا ہے وہ سنجیدہ نہیں ہے، جو چیزیں طے پائیں گی ان پر عمل نہیں ہوگا۔ کس طرح آپ کیا کہہ سکتے ہیں یہ بات؟ دیکھیں، یہ معاہدے تو کئی بار ہو چکے ہیں، واشکئی میں ہو چکا ہے اور اس کے بعد سوات میں ہو چکا ہے، بہت سارے معاہدے ہوتے رہے ہیں، لیکن اصل ہم پہنچے کہ مسئلہ ہے کیا؟ مسئلہ ہے نفاذ شریعت کا، اور ان کی ساری تحریک کا خلاصہ اگر جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ نفاذ شریعت کی جائے، تو نفاذ شریعت بہت آسان بھی اور بہت مشکل بھی ہے۔ حکومت نفاذ شریعت کر دے، مطالبہ پورا ہو جائے گا، اور یہ تو آج کا مطالبہ نہیں، جب سے پاکستان بنا ہے اس دن سے لے کے آج تک سارے مطالبہ کرتے رہے کہ نفاذ شریعت کر دی جائے، سوائے چند تو ایک تھوڑا سا طبقہ ہے، ایلیٹ طبقہ، وہ نہیں چاہتا، تو نفاذ شریعت کر دی جائے، اس میں کون سا اشکال ہے؟ نہیں، یہ تو طالبان کا بھی مطالبہ ہے، لیکن اس کے لیے بیٹھنا تو پڑے گا نا، بات تو کرنی پڑے گی، اور جب بات تو تبھی ہوگی جب آپ جیسے لوگ بیچ میں آ جائیں گے۔ یقیناً میں نے ایسا انکار نہیں کیا کہ میں بالکل نہیں آؤں گا، میں نے کہا جی میں بیٹھنے کو تیار ہوں، میں نے قطعی انکار نہیں کیا، میں نے کہا جی میں بیٹھنے کو تیار ہوں، حکومت کے ساتھ بیٹھوں گا، اگر حکومت کی طرف سے یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ اسلامی نظام کے نفاذ میں سنجیدہ ہے تو ہم اس میں ایک کردار ادا کریں گے، ورنہ اس سے نکل جائیں گے۔ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں بالکل ہی اس پہ شریک نہیں ہوں گا۔ اچھا، اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ کو مذاکرات میں بیٹھنے کا موقع ملتا ہے تو آپ کس کی طرف سے بیٹھنا پسند کریں گے؟ دیکھیں، میں تو اس وقت کسی نہ حکومت کی طرف سے ہوں نہ طالبان کی طرف سے ہوں، طالبان اپنے رکن خود منتخب کر رہے ہیں اور حکومت نے بھی اپنے بندے منتخب کر دیے ہیں۔ ہم تو ایک ثالثی کا کردار ادا کرنے کی حیثیت سے آ سکتے ہیں، چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ طالبان کا موقف کیا ہے، اور ایک عرصے سے اس کو ہم پڑھ رہے ہیں اور دیکھا بھی ہے۔ افغانستان کے طالبان اور ان کے طالبان کی سوچ یہی ہے کہ نفاذ شریعت ہونی چاہیے، اور نفاذ شریعت کے لیے ہم نے بھی ایک عظیم قربانی دی ہے وقت کی، تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم درمیان میں آ سکتے ہیں، چونکہ وہ لوگ بھی ہمارا احترام کرتے ہیں اور حکومت کے لوگ بھی احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، تو ہم درمیان میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن اس صورت میں جب کہ ہمیں نظر آئے گا کہ حکومت سنجیدہ ہے اس ملک میں نفاذ شریعت کے لیے، قرآن و سنت کے نفاذ کے لیے۔ چلیں، ایک آخری سوال ہے میرا آپ سے کہ اگر طالبان نے ابھی 5 نام دیے ہیں، ان ناموں میں اگر آپ کا نام شامل ہو تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ جی بالکل اعتراض نہیں ہے، نیک کام میں کوئی وتعاونوا علی البر والتقوی، قرآن کہتا ہے نیکی کے کاموں میں تعاون کرو، ہم تعاون کریں گے۔ جی بہت شکریہ آپ کا مولانا عبدالعزیز صاحب۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومتی کمیٹی والے معاملے میں ان کو سنجیدگی نظر نہیں آئی فی الحال، لیکن طالبان اگر ان کا نام دیں گے تو وہ شامل ہو جائیں گے۔ حامد میر صاحب، دیکھیں بات یہ ہے کہ مولانا عبدالعزیز صاحب کا میں بڑا احترام کرتا ہوں، ان کے جو بھائی تھے عبدالرشید غازی صاحب، میرے ان سے بڑے تعلقات تھے۔ بالکل پاکستان میں نفاذ شریعت ہونا چاہیے۔ پاکستان کا جو آئین ہے 1973 کا، اس میں کئی شقیں ہیں جن میں کہا گیا کہ پاکستان میں شریعت نافذ ہونی چاہیے، اور جس اسمبلی نے یہ آئین بنایا تھا اس اسمبلی نے بہت سی اس میں چیزیں شامل بھی کیں اور بہت سی اس میں ترامیم بھی کیں شریعت کے حوالے سے۔ لیکن مولانا عبدالعزیز صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان جب سے بنا ہے تو تب سے شریعت کا ہی مسئلہ ہے، اور طالبان کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ پاکستان میں شریعت نافذ ہو۔ تو میری گزارش صرف اتنی ہے کہ پاکستان بندوق کے زور پہ نہیں بنا، اور پاکستان جو ہے وہ ایک سیاسی تحریک کے ذریعے بنا ہے، اور بالکل یہ درست ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا اور پاکستان میں اسلام کا نفاذ ہونا چاہیے۔ لیکن اسلام جو ہے وہ نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار کے زور پہ پھیلایا، نہ ہی قائد اعظم نے بندوق کے ساتھ پاکستان بنایا۔ جہاں تک وہ کہتے ہیں کہ جی طالبان شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں، تو شریعت کا نفاذ تو ہر پاکستانی چاہتا ہے، میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں، اور یا مقبول جان صاحب بھی چاہتے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ تحریک طالبان بنی کیسے ہے، تحریک طالبان پاکستان کیسے بنی ہے۔ مولانا عبدالعزیز صاحب نے معاہدہ شکئی کا ذکر کیا۔ معاہدہ شکئی ہوا تھا مولوی نیک محمد اور کور کمانڈر پشاور جنرل صفدر کے درمیان، بالکل، تو اس میں تو شریعت کی بات ہی نہیں تھی۔ وہ تو یہ ہوا تھا کہ جی آپ اپنے علاقے سے فورن ملیٹنٹس کو نکال دیں، اور حکومت پاکستان جو ہے وہ اس کی آپ کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے۔ تو ایک معاہدہ شکئی ہو گیا، اور بعد میں امریکہ نے ڈرون مار کے تو نیک محمد کو شہید کر دیا، اور اس کے بعد لڑائی ہو گئی۔ اس کے بعد مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ 9/11 کے بعد پاکستان نے قبائلی علاقے میں فوج بھیج دی۔ پاکستان نے جب فوج بھیج دی، وہاں پہ اس آپریشن میں بہت سے بے گناہ لوگ مارے گئے، ریئیکشن ہوا، لیکن 2002 سے لے کے 2007 تک ٹی ٹی پی نہیں بنی۔ ٹی ٹی پی بنی جب مولانا عبدالعزیز صاحب نے ایک اسلام آباد میں چلڈرن لائبریری پہ قبضہ کیا، اور اس کے بعد پھر لال مسجد کا مسئلہ پیدا ہوا،
اس کے بعد لال مسجد میں جنرل پرویز مشرف نے غلط فوجی آپریشن کیا جو اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اس فوجی آپریشن کے رد عمل میں 2007 کے اینڈ میں سردیوں میں جا کے ٹی ٹی پی بنی. تو اس سے پہلے تحریک طالبان پاکستان کا نام نہیں سنا تھا. بالکل. اور تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ ڈرون حملوں اور قبائلی علاقوں میں فوجی آپریشن کے نتیجے میں بنی، وہ اس کا تعلق نفاذ شریعت کے ساتھ نہیں تھا. اور پاکستان جو ہے وہ بندوق کے زور پہ نہیں بنا، پاکستان ایک سیاسی تحریک کے ذریعے بنا. لہٰذا مولانا عبدالعزیز صاحب کے تمام تر احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میری صرف اتنی گزارش ہے کہ جب آپ یہ کہیں گے کہ طالبان بندوق کے ذریعے شریعت نافذ کریں تو پھر عراق میں القاعدہ شریعت نافذ نہیں کر سکی. ٹھیک ہے جی. پھر صومالیہ میں بھی جو تحریک الشہاب ہے وہ وہاں پہ شریعت نافذ نہیں کر سکی. تو پلیز خدا کے لیے اسلام کو اور شریعت کو آپ بندوق کا محتاج نہ بنائیں. اور یہ مقبول جان صاحب، دوسرا رستہ کون سا ہے شریعت نافذ کرنے کا؟ آپ کو یہ تو رستے سے سب اختلاف کر رہے ہیں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ذرا انٹرنیشنلی بھی دیکھ لیں، جہاں آپ ڈیموکریٹکلی الیکٹ ہو کے آتے ہیں مصر میں، کیا آپ کو شریعت نافذ کرنے دی جاتی ہے؟ وہاں بھی نہیں کی جاتی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت دو سسٹم مکمل طور پہ کلیپس ہو گئے ہیں دنیا کے اندر. 75 سال کمیونزم ختم ہو گیا، اب ویسٹرن ڈیموکریسی جو ہے وہ کلیپس کرتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ. ہر ملک کی اپنی ایک ڈیموکریٹک ویلیو ہوتی ہے. ہاں، میرے ساتھ بڑی صحیح بات کی کہ اس کے بعد تحریک طالبان بنی. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی اس قسم کی جو ملیٹنٹ تحریک ہوتی ہے اس کو اپنے پیچھے ایک نوبل کاز کا ایک بنانا پڑتا ہے، ایک فیس تو بنانا پڑتا ہے. دیکھیں نا، ان کو جو بندہ ملتے ہیں، جو بندہ میاں چنو سے اٹھ کے آتا ہے، جو بندہ، میں نے ڈیرہ بگٹی کے 3 بندے وہاں دیکھے ہیں. ڈیرہ بگٹی کے بگٹیز آپ دیکھیں کیوں آتا ہے، وہ بنیاد تو اس لیے آتا ہے کہ میں شریعت نافذ کرنے جا رہا ہوں، اور جان دینے کے لیے جواز بنتا ہے. جواز، اس کے بغیر جواز بن نہیں سکتا. اور ان کی آرگومنٹ بڑی کمال کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب پہلے آپ نے کہا روس سے لڑو، ہم لڑے. پھر آپ نے کہا اب سے لڑو، نجیب اللہ سے لڑو، ہم لڑے کیونکہ دشمن کا ساتھی. پھر آپ نے کہا اس سے لڑو، اپنا امریکہ سے، ہم لڑے. پھر کہا کرزئی سے لڑو، ہم لڑے. یہ منطق پاکستان پہ کیوں ثابت نہیں ہوتی امریکہ کو ساتھ دینے والی؟ اور یہ بڑی ایسی منطق ہے جو عام آدمی کو وہاں لے جاتی ہے. اچھا، اس وقت صورتحال دیکھیں، آج سے بہت پہلے میں نے ایک خط لکھا تھا اوپن کالم کے اندر طالبان کے نام، کہ آپ ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے اگر واقعی سیریس ہیں تو آپ کانسٹیٹیوشن کے فریم ورک کے اندر 4-5 چیزیں ہیں، یہ مطالبات رکھتے ہیں. مطلب آپ کہیں کہ سود ختم کر دو، بڑی آسانی سے ختم ہو، دنیا پوری میں ختم ہو گیا. آرٹیکل 30، آرٹیکل 31 نافذ کر دو. آپ کہیں کہ جی آپ یہ جو اسلامی شریعت کونسل کی ریکمنڈیشن ہے وہ دیکھ، اس کا 18 پیجز کا طالبان نے اپنی ویب سائٹ پہ جواب لکھا. اور اس جواب سے مجھے اندازہ ہوا جو وہی باتیں مولانا عبدالعزیز کا کہتے ہیں کہ سنجیدہ نہیں ہے اور فلاں نہیں، ایک جواز ڈھونڈا جاتا ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ وہ سنسیئر کوشش یہاں ہو جائے تو وہ جواز ختم ہو جائے گا؟ اگر میں کہتا ہوں ہم اگر کانسٹیٹیوشن کو صحیح طرح امپلیمنٹ کر دیں تو آدھا طالبان کی آدھی تاریخ ختم ہو جائے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور ندیم ملک صاحب ابھی طالبان کی کمیٹی کا نام سامنے آ جائیں گے، لیکن یہ پتا چلا ہے کہ اگر یہ خبر غلط نہیں ہے تو خبر یہ آئی ہے کہ 5 نام طالبان نے جو ہے وہ 5 رکنی کمیٹی کا اعلان کیا ہے. تو سب سے پہلے جو معاملہ اٹھے گا، جو آج کل بار بار کہا جاتا ہے کہ قیدی جو ہیں، خاص طور پہ وہ قیدی جو سوات آپریشن میں گرفتار ہوئے، جو اس کے بعد گرفتار ہوئے، ان کو رہائی دی جائے. یہ ایک شرط ہے بہت بڑی. اس شرط پہ میں چاہ رہا ہوں آپ کمنٹ کریں گے، اس پہ کچھ ہو سکتا ہے؟ 2 چیزیں یہاں کہنا چاہتا ہوں. اول تو جو ابھی مولانا عبدالعزیز صاحب فرما رہے تھے کہ شریعت نافذ کرنا جو ہے وہ طالبان کی اولین ترجیح ہے. شریعت جس طریقے سے نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیا شریعت میں اس کی اجازت موجود ہے کہ آپ فوج کے سپاہیوں کے گلے کاٹ دیں، اسکول کے بچوں کو وہ جو پولیو ویکسین ڈراپس پلانے والی عورتیں جاتی ہیں اس کے اوپر حملے کر دیں، پولیس والا اگر کہیں ڈیوٹی کے اوپر کھڑا ہے اس کے اوپر سوسائڈ اٹیک کر دیں؟ پاکستانی ریاست ہے اور پاکستان کے آئین کے اندر پروویژن موجود ہے کہ قرآن و سنت سے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا. اس کے اوپر آپ نیشنل ڈائیلاگ تو کر سکتے ہیں، ایفرٹ تو کر سکتے ہیں، لیکن کیا بارود سے بھری گاڑیاں بھیجنا، بچوں کو، عورتوں کو، غریب صحافیوں پہ گولیاں چلانا، ہمارے مذہب نے، ہمارے نبی پاک نے اس کی اجازت دی ہے؟ اس کا جواب نفی میں ہے. تو میرے خیال میں تھوڑا سا مس لیڈنگ قسم کی جو انفارمیشن پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ شریعت ایک ہمارا نوبل کاز ہے، اس کی خاطر پاکستان میں ہم تباہی پھیلا رہے ہیں، تو یہ ظلم ہے.
پاکستانی انسٹیٹیوشنز کے اوپر اٹیک کر کے اسٹیٹ آف پاکستان کو ویک کرنے کی، اسلامی ریاست ہے نا یہ، اس کو آپ ویک کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب آپ کی ملٹری بیسز اٹیک ہوتی ہیں. تو یہ کنسیپٹ بیسیکلی درست نہیں ہے کہ شریعت کے نفاذ کی کوشش ہے. شریعت کے نفاذ کی کوشش کا مطلب ہے کہ مہران بیس یا کامرہ بیس پہ یا جی ایچ کیو پہ اٹیک کریں. مجھے اس پہ اصولی طور پہ اختلاف ہے. دوسرا آپ نے جو قیدیوں والی بات کی، دیکھیں جب پیس ٹاکس آپ کرنی شروع کریں گے تو آپ کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ جس نے لوگوں کے لیے قتل و غارت خون ریزی پھیلائی پاکستانی سرزمین کے اوپر، اس نے معصوم جانیں لیں، اسکولوں کے اوپر تباہی پھیلائی، کسی نے جنرل ثناء اللہ نیازی کی اسیسینیشن کی ہوگی، کسی نے وہ ایف سی کے 22 جوانوں کے گلے کاٹے ہوں گے، کسی نے ناکے پہ کھڑے ہوئے پولیس والوں کی جو وین تھی اس کو بارود سے اڑایا ہوگا، تو آپ ان کو چھوڑیں گے؟ ٹرائبل ایریاز میں قائد اعظم کے زمانے سے ایک چیز، ایک پرنسپل طے تھا کہ وہاں فوج نہیں تھی. یہ ایک کانسیپٹ ہے، لیکن بہت سے لوگ اب یہ کہتے ہیں کہ اب آپ کو اس کو ریگولرائز کر لینا چاہیے. جیسے بلوچستان میں بہت سے ایریاز بی ایریاز ہی رہے ہیں صدا سے، نہ بلوچستان کو آپ نے ڈیولپ کیا، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا. آج وہاں میس گریوز نکل رہی ہیں. تو جب قومیں ترقی کرتی ہیں تو اس کو جو آپ کی سٹون ایج والے علاقے ہیں نا، اس کو ترقی کرنی چاہیے ساتھ ساتھ باقی ملک. یہ نہیں ہو سکتا کہ اسلام آباد میں تو آپ کی بلند و بالا عمارات بن رہی ہوں اور ہم نئی نئی گاڑیاں نئی نئی روڈ پہ پھر رہے ہیں، اور بلوچستان کے بی ایریاز بھی ویسے ہی رہیں اور فاٹا کو بھی آپ ویسے ہی چھوڑ دیں. پھر یہ اس طرح کا ماحول قائم رہے گا، پھر آپ کی خانہ جنگی والی کیفیت برقرار رہے گی. ان کو آپ کو ڈیولپ کرنا ہے، ریگولرائز کرنا ہے اس کو. تو آپ یہ مت کہیں کہ صدا سے تھا 47 میں وہاں فوج نہیں تھی تو آج 2013 میں بھی ایسی چھوڑ دیں گے. دنیا آگے جا رہی ہے، ہمیں پیچھے کی طرف نہیں جانا. تو ان کو ساتھ لے کے چلیں، بتدریج ترقی کریں، ڈائیلاگ کریں. اس کے لیے بندوق اور بارود کا استعمال جو ہے، حامد میر صاحب کسی نقطے پہ اعتراض کر رہے ہیں، گنجائش نہیں ہے. کسی نقطے پہ حامد میر صاحب اعتراض کر رہے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں، پھر بریک سے واپس آتے ہیں. بریک سے واپس آتے ہیں ناظرین، اور حامد میر صاحب کو کس نقطے پہ اختلاف ہے بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جی حامد میر صاحب، آپ اختلاف کریں. عمران صاحب دیکھیں، میں تھوڑا سا گزارش کروں گا، اس کو اب اختلاف رائے نہ سمجھیں. بس میری گزارش یہ ہے کہ جب ہم طالبان کو کرٹیسائز کرتے ہیں، اور بالکل درست کرتے ہیں کہ لوگوں کے گلے نہیں کاٹنے چاہیے، پولیو ورکرز پر حملے نہیں کرنے چاہیے، بے گناہ لوگوں کو خود کچھ حملوں کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے، تو بالکل ہمیں ان کو کرٹیسائز کرنا چاہیے اور ڈٹ کے کرنا چاہیے. یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. لیکن ساتھ ہی ساتھ قبائلی علاقوں کی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو بھی سامنے رکھیں. اور قبائلی علاقے کے بارے میں جب آپ کہتے ہیں جی قائد اعظم نے کہا تھا کہ جی وہاں پہ ہم فوج نہیں رکھیں گے، تو پھر اس کی ہسٹری کو بھی سامنے رکھیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو قبائلی عوام ہیں، قبائلی عوام جو ہیں، انہوں نے نہرو کو اپنے علاقے میں نہیں گھسنے دیا تھا. وہ پاکستان کے ساتھ تھے، حالانکہ وہاں پر پورے ٹرائبل بیلٹ میں پیسے تقسیم کیے تھے کانگریس نے، ٹھیک ہے نا. انہوں نے مسلم لیگ جو ہے اس کی سپورٹ کی. جب پاکستان بن گیا تو اس کے بعد انڈیا جو ہے اس نے 50s میں افغانستان کے راستے سے وزیرستان میں، جو اس وقت صرف ایک اکائی تھی، نہ جنوبی تھا نہ شمالی تھا، صرف وزیرستان تھا، وہاں پہ انہوں نے فقیر اے پی کو پیسے دیے اور وہاں پہ انہوں نے ایک آزاد وزیرستان کی تحریک چلائی اور انسرجنسی شروع ہوئی. 54-55 میں سہروردی صاحب اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم تھے. تو سہروردی صاحب نے کس طرح اس انسرجنسی کا مقابلہ کیا؟ انہوں نے مفتی امین الحسینی کو، جو کہ بیت المقدس کے امام تھے، مفتی اعظم فلسطین، ان کو بلایا. وہ پشاور گئے، پشاور سے ان کو ہیلی کاپٹر میں بٹھایا، وہ میران شاہ میں اترے. میران شاہ میں جا کے اور جو مفتی امین الحسینی صاحب ہیں انہوں نے عربی میں خطبہ دیا جس کی قبائلیوں کو سمجھ بھی نہیں آئی. اور اس کے بعد جو ہے وہ پولیٹیکل ایجنٹ نے کہا کہ مفتی صاحب جو ہیں وہ فلسطین سے آئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہتھیار پھینک دو. سب نے ہتھیار پھینک دیے. ٹھیک ہے جی، انسرجنسی ختم ہو گئی. تو یہ طریقہ تھا ان سے قبائلیوں سے نمٹنے کا. نام آ گئے حامد میر صاحب، نام آ گئے ہیں. ہاں جی بتائیں نام. عمران خان صاحب کا نام ہے اور ساتھ نام ہے مولانا عبدالعزیز صاحب کا نام آ گیا. ابھی وہ کہہ رہے تھے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا نام آئے گا تو. پروفیسر ابراہیم صاحب کا نام آ گیا، سمیع الحق صاحب کا نام آ گیا، مولانا سمیع الحق صاحب کا. نہیں، یہ ان کی طالبان کی کمیٹی نہیں ہے، یہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ان کو بھی شامل کریں. یہ ہے، ہاں یہ شامل کریں، شامل کرنے کے لیے انہوں نے کہا. انہوں نے نام دیے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں مذاکراتی عمل میں شامل کیے جائیں. یہ 5 لوگوں کے نام انہوں نے دیے ہیں کہ ان کو مذاکراتی عمل میں شامل کیا جائے. تو یہ تو عمران خان تو پہلے مذاکراتی عمل میں شامل ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کے نمائندے رستم شاہ میمن صاحب کمیٹی میں موجود ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح جو باقی جو لوگ، مولانا سمیع الحق صاحب جو ہیں وہ پہلے ہی گورنمنٹ سے شکایت کر رہے تھے ہاں کہ یہ سنجیدہ نہیں ہے، رابطہ نہیں کر رہے ہمارے ساتھ. تو اب کمیٹی کے ارکان پہ فرض ہے کہ وہ ان کے ساتھ بھی رابطہ کریں، مولانا فضل الرحمان سے بھی رابطہ کریں، باقیوں سے بھی رابطہ کریں. ٹھیک ہے نا. عرفان صدیقی صاحب یہ لگ رہا ہے آپ کو اور یا مقبول جان صاحب یہ توڑ چڑھیں گے یہ مذاکرات؟ نہیں، ایک تاثر یہ بھی ہے کہ شاید یہ ٹائم گین کر رہے ہیں دونوں فریقین. نہیں، تاثر ہو سکتا ہے، یا کم از کم ایک فریق جو ہے وہ کر رہا ہے. خوش فہمی میں خوش فہم آدمی ہوں، خوش فہمی میں رہنا چاہیے. میں احمد میر صاحب کی بات کو پھر آگے بڑھاؤں گا کہ یہاں کنفیوژن ہوتی ہے. انہوں نے بی ایریا کی بات کی ہے. دیکھیں قانون جس نے بھی پڑھا ہے نا، قانون کا پہلا لفظ ہے لا اسٹیمز آؤٹ فرام دا نارمز اینڈ مورز آف دا سوسائٹی.
कानून रस्म और रिवाज से पैदा होता है और ट्राइबल सोसाइटी का जो लॉ है वो हमारे सीआरपीसी से ज़्यादा इफेक्टिव है, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करता है। बी एरिया के अंदर मसला यह है कि फ़ौज जहाँ जाती है या जहाँ पुलिस जाती है अपना क्राइम खुद ले के जाती है, वहाँ पर जाके मुख्तलिफ़ किस्म की सूरत हाल बनाती है, वहाँ पर जाके ये लश्कर बनाती है, ये करती है। एक प्राइवेट फोर्स हमने बनाया क्योंकि बुनियादी तौर पर काफ़ी अरसे से फौज ने पूरी दुनिया में जंग करना छोड़ दिया हुआ है, अब ये एनजीओ जंग करती हैं। अच्छा, वैसे हमारे साथ प्रोफेसर इब्राहिम साहब आ गए हैं टेलीफोनिक लाइन पे। वो नाज़रीन, तालिबान ने जिन लोगों का नाम लिया है कि इनको मुज़ाकराती अमल में शामिल किया जाए, उसमें प्रोफेसर इब्राहिम साहब का नाम है। वो हमारे साथ अभी टेलीफोनिक लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं, हमारे मेहमान भी उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, आपको सर कोई हैरत तो नहीं हो रही? आपका नाम आ गया है तालिबान की जानिब से, कोई राब्ता आपसे तालिबान ने या हुकूमत ने किसी ने किया है? जी बिल्कुल, तालिबान ने राब्ता किया था। किसने राब्ता किया आपसे? यही कि वो कमेटी में मेरा नाम शामिल करना चाहते। और क्या बातचीत हुई आपकी, जरा थोड़ा सा खुलिए हमें बताइए। असल में इस वक्त कबल अज वक्त होगा, मैं अगर बात करूंगा, ये कमेटी भी अभी अपने तौर पे नहीं मिली और फिर हुकूमत की तरफ से, वज़ीर आज़म साहब की तरफ से जो ऐलान हुआ है कमेटी का, तो उसके साथ भी होनी है। तो इसलिए ये मरहला बिल्कुल कबल अज वक्त है कि मैं उसको कोई बात करूं और हमारी अपनी मुलाकातें हो जाएं, उसके बाद फिर बात करनी। मैं एक तबसरा करना चाहता हूँ प्रोफेसर इब्राहिम साहब। प्रोफेसर, मैं हामिद मीर बोल रहा हूँ। मेरा ये ख्याल है कि प्रोफेसर इब्राहिम साहब जो हैं वो, उनका ताल्लुक बन्नू से है और बन्नू बिल्कुल शुमाली वज़ीरिस्तान के बॉर्डर पे है, और जब भी शुमाली वज़ीरिस्तान में बमबारी होती है या कोई हमला होता है तो वहाँ से लोग माइग्रेट करके बन्नू आते हैं और प्रोफेसर इब्राहिम साहब और इनके साथी उन लोगों को संभालते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर इनका नाम उसमें शामिल किया गया तो इस वजह से शामिल किया गया कि ये उस इलाके की ज़मीनी हकीकतों को जानते हैं, वहाँ के लोगों से ज़्यादा इंटरेक्शन है और वहाँ के मसाइल को भी समझते हैं। इससे क्या साबित होता है? इससे क्या, ये जिन लोगों के नाम दिए गए हैं, इससे क्या साबित होता है कि तालिबान ने उन लोगों को डाला है जो कि कबायली इलाके के जो मसाइल हैं और वहाँ की रवायात को, ग्राउंड रियलिटीज को और वहाँ के कल्चर को, रवायात को समझते हैं, तो उन्होंने कहा इनको भी बीच में डालो। बिल्कुल ठीक है। तो आपको लगता है प्रोफेसर इब्राहिम साहब, जो हुकूमती कमेटी है उसके साथ आपकी जो एक नई मुजवजा तालिबान ने कहा कि ये लोग शामिल किए जाएं, आपका एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप बन जाएगा और ये काम आगे बढ़ेगा? उम्मीद है इंशाअल्लाह। हम अल्लाह से सवाल करेंगे कि अल्लाह ताला हमारी इन कोशिशों में बरकत डाले, अल्लाह की ताईद शामिल हो, इंशाअल्लाह मुल्क में अमन कायम हो जाएगा। जी, इसमें एक और चीज मैं ऐड कर दूं। देखिए, बाद दफा इस्लाम और ट्राइबल एरिया जो रवायात होती हैं वो बाद दफा ज्यादा हो जाती है। मतलब ट्राइबल एरिया में एक इंतकाम की बहुत बड़ी रवायत है। पेगोर एक लफ्ज पश्तो में करते हैं कि किसी के दादे ने कत्ल हो गया था, उसकी औलाद ने बदला नहीं दिया, जिंदगी में रिश्ते नहीं करते वहां पर पख्तूनवली में। अब ये जो सूरत हाल है, उसके जब तक इस तरह से प्रोफेसर इब्राहिम जैसे लोग या और जैसे लोग नहीं समझेंगे, उस वक्त तक आप किस तरह पे बैठ नहीं सकते। तो ये एक प्योरली कह देना कि इससे एक चीज तो साबित हो रही है कि वहां कुछ ना कुछ हिलजुल हो रही है। तालिबान जो है वो संजीदा होकर बैठे हैं और उन्होंने इतनी लंबी एक मीटिंग की है कि हमारे लोग उतनी लंबी मीटिंग कोई भी नहीं कर सके अभी तक। नहीं, मेरा ख्याल है कि हमारे लोगों ने भी मीटिंग्स की। इतनी लंबी मीटिंग लगातार, वो 3 दिन से शुरा का इजलास उनका बैठा हुआ, अभी तक मैं बता देता हूं कि मेजर आमिर साहब को इस कमेटी में शामिल करने में नवाज शरीफ साहब को 7 दिन लगे हैं, क्योंकि वो तैयार ही नहीं थे। 7 दिन तक वो उसको कन्विंस करते रहे और आखिर में जाकर फिर वो तैयार हुए हैं। तो अच्छी बात है। देखिए, उधर भी एफर्ट हो रही है, उधर भी एफर्ट हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये फ्रूटफुल हो सकती है। और तालिबान ने ये नाम दिया है तो वो चाह रहे हैं कि कमेटी को एक्सपेंड किया जाए और इसमें पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को भी शामिल किया जाए। ठीक है। लेकिन इसके 2 मतलब निकलते हैं। एक ये है कि जो हुकूमत ने कमेटी बनाई है, तालिबान उसमें चेंजिंग चाह रहे हैं, वो पूरी तरह से उस पर मुतमईन नहीं थे। चेंजिंग नहीं चाह रहे, वो उसको एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। ऐसे लोग शामिल कर रहे हैं जो उनकी सोच के हामिल हों। हाँ, और उनका ये ख्याल है कि इसलिए वो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को शामिल कर रहे हैं कि फर्ज करें कल को कमेटी के साथ कोई मुआहदा होता है और फिर उस मुआहदे पे अमल दरामद नहीं होता, तो फिर कुछ लोग गवाह के तौर पे मौजूद हों जो कहें कि हाँ भाई इन नुकात। एक और चीज मैं थोड़ी सी ऐड करना, बेसिकली 2 लोग बड़े देखें, उनकी जो मेजर आमिर है ना, शटल एरिया का आदमी है। शटल एरिया के आदमी को नहीं, उसका ठीक है पंचपीरी के साथ ताल्लुकात हैं, लेकिन शटल एरिया का इनका नाम समीला साहब रिलीजियस मामलात को कमेटी के लोग नहीं समझते। एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन। न्यूज़ अपडेट है, नदीम मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको वापस खुश आमदीद कहते हैं और थोड़ी सी तस्हीह करते हैं अपनी खबर की। हमें जो लग रहा था चीज उससे भी कुछ आगे बढ़ गई है। खबर जो है वो बहुत बड़ी थी, लेकिन अब वो बहुत बड़ी से भी बड़ी है कि तालिबान ने जो कमेटी अनाउंस की है वो हुकूमती कमेटी में नहीं है, वो तालिबान की अपनी कमेटी है।
اور اب ایک عجیب و غریب نئی بحث شروع ہو گئی ہے. چیزیں پازیٹیو ہیں پھر بھی. عمران خان صاحب کا نام ہے, میں دوبارہ آپ کے سامنے نام لے رہا ہوں. عمران خان صاحب کا نام لیا ہے طالبان نے اپنی کمیٹی کے لیے. اپنی مذاکراتی کمیٹی میں سب سے سر فہرست عمران خان صاحب کا نام ہے, سمیع الحق صاحب کا نام ہے, مفتی کفایت اللہ صاحب کا نام ہے, مولانا عبدالعزیز صاحب کا نام ہے اور پروفیسر ابراہیم صاحب کا نام ہے. مولانا عبدالعزیز صاحب کہہ چکے ہیں ہمارے پروگرام میں, ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے. پروفیسر ابراہیم صاحب نے کہا کہ مجھے اعتماد میں لیا گیا ہے. سمیع الحق صاحب جو ہیں ان کے جذبات پہلے ہی ہم ان سے واقف